مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود السلام، صفحہ نمبر 9 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 29، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1438 سنہ ہجری کے محرم الحرام شریف کی دوسری شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ آڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج اوبیون کے ذریعے ہمارے ساتھ پاک امجدی کابینہ، نانا بابا زمزم نگر، حیدرآباد باب الاسلام، نیز سبز پور، نہری پور، خیبر پختونخوا، پاک ہزاروی کابینہ، یہ دونوں ہمارے ساتھ شریک ہیں اوبی وین کے ذریعے، اور اسکرین پر ماشاءاللہ نظر بھی آ رہے ہیں۔ اللہ برکت دے آپ سب کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک مسئلہ یہ عرض کر دوں حاضرین کی خدمت میں کہ جب ایک بیان ہو رہا ہو، قرآن و حدیث کا شرعی احکام بیان کیے جا رہے ہو، اس وقت اگر کوئی دوسرا آئے نا، کوئی بھی بھلے کتنی بڑی شخصیت ہو، اٹھنا نہیں چاہیے۔ اٹھنے سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ ایک تو یہ کہ ادھورا سن کر اٹھیں گے تو اپنی غلط فہمیاں ہو جائیں گی۔ اچھا، جو بیچارہ توجہ سے سن رہا ہے وہ چونک جائے گا کہ اٹھ کیوں گئے، تو اس کا بھی بیچارے کا نقصان۔ پھر یہ کہ جو بیان کر رہا ہے وہ بھی کنفیوز ہوگا نا، جب لوگ اس طرح ایک دم اچانک اٹھ جائیں گے تو وہ یا تو گھبرا جائے گا یا اپنا مضمون بھول جائے گا۔ تجربہ کار ہوگا تو مضمون وہ جاری تو رکھے گا، لیکن اس کو مطلب یعنی کہ تھوڑا تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے مہربانی کر کے جب بھی بیان ہو رہا ہو، آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، تو کتنی ہی بڑی شخصیت تشریف لے آئے، وہ بیچاری شخصیت نہیں کہتی کہ میرے لیے اٹھو، ہم لوگ اٹھتے ہیں تو ہمیں بیٹھا رہنا چاہیے۔ ہاں، جب کوئی بیان نہ ہو رہا ہو اس وقت اگر کوئی عالم آتے ہیں اور لوگ اٹھتے ہیں ثواب کی نیت سے تو ثواب ملے گا۔ یہ دوران بیان نہیں اٹھنا ہے، یہ دھیان رکھنا ہے، نہ دوران بیان اٹھنا ہے، بلکہ اگر تلاوت آپ سن رہے ہیں اور کوئی قاری صاحب تلاوت فرما رہے ہیں
تو جو حاضرین جو کہ سن رہے ہیں اب ان کے لیے بھی بالکل یہ جائز نہیں کہ وہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، بلکہ وہ سننے میں مشغول رہیں۔ ہاں خود تلاوت کر رہے ہیں اور کوئی عالم صاحب آ گئے تو اب وہ تلاوت کو روک کر تلاوت کرنے والا خود کھڑا ہو سکتا ہے، بس سننے والا کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سننا جو کہ سننے کے لیے حاضر ہوا تو اب اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سنے اور کان لگا کر توجہ سے سنے، اور کوئی بیچ میں ایسی رکاوٹ اس کے نہیں آنی چاہیے، آپ کو کوئی آئے جائے بیٹھا رہے۔ آپ کو دیکھا ہے چند مرتبہ کہ جب آپ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو آپ عوام میں نہیں آ جاتے، میں چند مرتبہ دیکھا ہے کہ آپ رک جاتے ہیں کہیں پیچھے کہ تلاوت پوری ہو جائے، کیونکہ آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ میں جاؤں گا تو اسلامی بھائی یا جو بھی دیکھنے والے ہیں وہ تلاوت سنیں گے نہیں اور کھڑے ہو جائیں گے اور پھر اس طرح کا عمل کریں گے۔ تو یہ عمل اگر دیگر کو بھی اگر یہ ذہن مل جائے نا کہ رک جاؤں تھوڑی دیر کے، جب تلاوت پوری ہو جائے اس کے بعد جاؤں اور میں بھی کہیں سائڈ میں بیٹھ کر تلاوت سن ہی لوں، تو یہ میرا خیال ہے شاید اس کو اس خیر خواہی کا بھی ثواب ملے گا۔ اور سب کو دیکھ کر لوگ کھڑے ہوتے نہیں ہیں، جن کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہاں ہیں، یہ کیا اپنی اپنی وہ جیسی پوزیشن ہو۔ میں تو جب توجہ جاتی ہے میری، جیسے کہ کوئی مسئلہ بیان ہو رہا ہے شرعی مسئلہ، تو اس وقت بھی بیچ میں جانا پسند نہیں کرتا میں، کہ وہ مسئلہ ادھورا رہ جائے گا اور یہ کھڑے ہو جائیں گے تو ہاں کا نہ کہاں ہو سکتا ہے۔ اب توجہ نہیں ہوتی تو داخل ہو جاتا ہوں، ورنہ یہ کہ بارہا ایسا کرتا ہوں کہ میں رک جاتا ہوں۔ اب میرے لیے تو یہ آزمائش تو ہے، اب میرے پیچھے مدنی شخصیات ہیں، یہ بھی میں بولتا ہوں شخصیات سمجھدار تھوڑی ہوتے ہیں، جب میں آتا ہوں تو یہ اسکرین کے رخ نہیں ہوتے، یہ میرے رخ ہوتے ہیں، آپ بولتے رہو نا جو بولنا ہے، تو یہ ادھورا ہی سمجھتے ہوں گے، تو کیا کروں اس کا علاج میں کیا کروں؟ میں تو اشارے کرتا ہوں تو بھی بیکار ہے اشارے کرنا بھی، یہ تو ان کا تو جو تانا بانا منتشر ہونا تھا وہ ہو چکا، اور ان کی طرف میں دیکھتا بھی بہت کم ہوں، میں دیکھتا ہوں نا تو مسکرانا شروع کر دیتے، اشارے کرنا شروع کر دیتے، تو نیچی نظریں رکھ کر آنکھوں کو قفلہ مدینہ لگا کر گزرنے میں عافیت ہوتی ہے، اور یہ منتظر ہوتے ہیں غالباً کہ میں ان کی طرف دیکھوں اور یہ کچھ نہ کچھ مسکراہٹ کا تحفہ آگے بڑھا دیں۔ ان کی محبت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو دین بیان کیا جا رہا ہے اس کو تو سننا ہی سننا ہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں آنی ہے۔ میں آیا گیا ٹھیک ہے، مجھے آنے جانے دیں، آپ اپنا کام سے کام کریں۔ ہاں جب واپسی ہوتی ہے، جب کچھ بھی نہیں ہوتا بیان وغیرہ، تو وہ دیکھنے دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روزمرہ کے حالات سے واقف رہنے کے لیے لوگ اخبار خریدتے ہیں، لیکن انہی اخبار میں قرآن پاک کی آیات و حدیث پاک، اقوال اور بہت سی مقدس تصاویر ہوتی ہیں۔ خریدنے والا خبر پڑھ کر اخبار ادھر ادھر رکھ دیتا ہے، جو بعد میں ردی دیگر سامان کے رکھنے میں کام آتا ہے۔ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ اس اخبار کو ادب کی جگہ رکھیں؟ اخبار جس یعنی کہ اللہ اور رسول کے نام کا احترام جو ہے ذرا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے مخصوص تو کوئی فرد ہے نہیں کہ یہ کرے باقی سب جو چاہے کرے۔ تو اب اخبار جس کے پاس ہے اس نے پڑھا، اگرچہ وہ مالک نہ بھی ہو، کسی اور سے اخبار لیا، اور اگر اس میں آرٹیکلس ہیں مذہبی تو ان کو ظاہر ہے کہ اس کا ادب اگر اس کے اندر ہے تھوڑا بہت ادب تو وہ اس کی رہنمائی کر دے گا کہ اس اخبار کو کس طرح اور کہاں رکھنا ہے۔ یوں اٹھا کے پھینک دینے والا تو کوئی بادب نہیں ہو سکتا، جیسے اخبار والے پڑیا بنا کے پھینکتے رہتے ہیں، چاہے وہ جشن ولادت کا اخبار ہو، چاہے محرم شریف کا، اہل بیت اطہار کے مضامین آج کل اخباروں میں اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں۔ یہ اب ان کو بے ادب کہوں گا تو غصہ آ جائے گا، ٹھیک ہے تم بادب ہو، پھر بے ادب کس کو بولوں میں؟ یہ چند سکوں کے لیے، چند منٹ بچانے کے لیے، یہ جلد بازی میں یہ اخبار والے ٹھا کر کے پڑیا بنا کے پھینک رہے ہوتے ہیں۔
بعض اوقات گرتا بھی نیچے، نہ بھی گرے تو اس طرح یہ مطلب اپنے دل سے پوچھے کہ مزہ نہیں آتا ہے. اللہ اور رسول کے نام آیتیں لکھی ہوئی ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ میں لکھا ہوتا ہے، پھر میرا دل، صحیح بات ہے، دل گوارا نہیں کرتا کہ یہ کیسے اس طرح آدمی کرے. تو یوں احتیاط کرنی چاہیے. 2 پیسے کم صحیح، 2 پیسے کم ہوں گے اس میں انشاءاللہ وہ برکت ہوگی کہ وہ ڈھیروں دولت میں برکت نہیں ہوگی. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو سب کو احترام کرنا چاہیے ان اخبارات کا جن میں مذہبی آرٹیکلز ہوتے ہیں خصوصاً. ورنہ اخبارات میں ویسے بھی نام بھی، اب کوئی عام آدمی اس کا نام بھی جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، اب رحمان اور اللہ، یہ ظاہر ہے کہ عبداللہ میں اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، محمد نام ہوتا ہے، غلام محمد نام لکھا ہوتا ہے، کئی ناموں کے ساتھ لفظ محمد ہوتا ہے. اب یہ کوئی بھی تھوڑا بہت بھی سمجھدار ہوگا وہ سمجھتا ہے کہ یہ ادب کے نام ہے. تو اس طرح اخباروں کا تو مطلقاً کم از کم جو اسلامی ممالک ہیں، پاکستان جیسے، ان میں یہ نام ہوتے ہیں، بکثرت ہوتے ہیں، مگر دنیا بھر میں ہوتے ہوں گے، مسلمان کہاں نہیں. تو اس لیے وہ ویسے بھی ہر زبان کا جو ہے نا اس کو بھی الہامی کہا گیا کہ ساری زبانیں الہامی ہیں. تو الفابیٹس جو ہوتے ہیں، حروف، چاہے وہ ABCD ہو، چاہے الف با تا ثا ہو، ہے نا، اس سب کا بھی ایک اپنی جگہ ادب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے، محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. آمین بجاہ النبی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام ہے محمد میرا جتاری، میں دارالمدینہ حرم باغ کیمپس میں پڑھتا ہوں. آپ کو نیا سال بول مبارک ہو. خیر مبارک. آپ دعا کرنا میں اچھے کام کروں. میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اے خدا میرے با کو آباد رکھ. اے خدا میرے با کو آباد رکھ. آمین. ماشاء اللہ، آپ کو بھی مبارک ہو. نیا مدنی سال آپ کو بھی مبارک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ انجیکشن کے ذریعے اگر رگوں میں دودھ داخل کیا نس میں تو رضاعت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ 2.5 سال کی عمر سے پہلے کسی کو داخل کر دیا تو اب اس صورت میں حرمت رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سوال کیا گیا تھا. تو اس طرح حرمت رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ یہ ثابت نہیں ہوگا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح اگر کسی نے کیا تو اس سے رضاعت کا حکم ثابت نہیں ہوگا. اگر انجیکشن کے ذریعے یا نس کے ذریعے چھوٹے بچے کو، 2.5 سال سے چھوٹے بچے کو کسی عورت کا دودھ چڑھایا گیا نس کے ذریعے یا گوشت کے انجیکشن کے ذریعے، تو اس سے دودھ کا رشتہ ثابت نہیں ہوگا.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی ایک اللہ سوال تعالی کل بھی علیہ وپا وہ ہوا تھا کہ اگر مدنی بچہ ہے وہ ڈائپرس وغیرہ جو باندھتے ہیں اور اس میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے، نجاست بھی ہے اس کے اندر، اب اس سے جو اس کا کیفیت ہوگی وہ ہوگی، اب وہ رو رہا ہے یا اس کو بے چینی ہے، تکلیف ہے، اور اس کی ماں یا جو بھی اس کو سنبھالنے والا اس کو پتہ ہے کہ یہ اس تکلیف کی وجہ سے پریشان ہے، مگر وہ مصروفیت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے کبھی 20-15 منٹ کون اس کے پیچھے خرچ کرے گا، دھلانا کرنا، پھر دوسرے کپڑے نکالنا، اور ٹھیک ہے بھلے تھوڑا روتا رہے، تو یہ جو تکلیف اس بچے کو جو دی جا رہی ہے، کیا یہ تکلیف دینے کا کوئی اس کے اوپر کوئی شرعن حکم آئے گا جو اس کا ذمہ دار ہے؟ اگر واقعی اس کو ذہن غالب ہے کہ یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی جیسے بچوں کے ریشش پڑ جاتے ہیں اس کی وجہ سے، یعنی ریش پڑ جاتے ہیں جب پیمپر باندھے جاتے ہیں، وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ماں کو پتہ ہے کہ یہ اسی وجہ سے سرخی آ جاتی ہے، سرخی وہی تو وہ ریش ہوتے ہیں وہی، تو اب اگر ہے ایسی صورتحال اور ماں کو قدرت حاصل ہے اس کو بدلنے پر، تکلیف دور کرنے پر، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس سے اس تکلیف کو وہ دور کرے گی، واجب ہو جائے گا. جی ضروری ہو جائے گا. بس وہی سستی کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو ہے نا، وہ ایک بار کھول لیا تو پھر پھینکنا بھی پڑتا ہے نا، پھر وہ بھی قیمت ہوتی ہے اس کی بھی، آئینے سب مکس، سستی بھی اور خرچہ بھی، تو بچہ تڑپتا رہتا ہے بیچارہ، اس کے ٹائم پر اس کو اور بہلائیں گے، اس کو ہلائیں گے جلائیں گے، جو بعض اوقات وہ چپ ہو جاتا ہے، پھر چھوڑ دو، پھر اس کو تکلیف کا احساس شروع ہوتا ہوگا، یعنی مضطرب رہتا ہے بچہ اس سے. تو اس لیے وہ بچے کو پیمپر جو ہے نا، وہ اگر آپ کو جب یہ سمجھ آ جائے کہ یہ کیوں بےتاب ہے اور تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، تو نہ دودھ پینے کی طرف انٹرسٹ ہے، نہ مسکرانے کی اس کو دلچسپی ہے، بس یہ تو سمجھ جائیں جب آپ، تو یہ مہربانی کر کے اس کو تبدیل کر دیں، دھلا دیں اس کو. یہ بعض گھروں میں اس طرح معلوم ہوا ہے کہ اس طرح کرتے بھی ہیں کہ یہ مسلسل پیمپر میں رکھتے ہیں، ڈائپر کے اندر مسلسل رکھیں گے تو اس سے بھی بہت نقصانات ہوتے ہیں، یہ ضرورت کے وقت ہی اگر ایسا ہو تو بہتر ہے. ظاہر ہے اس میں اب تو ایسے یعنی کہ جو عمدہ مانے جاتے ہیں کہ جس میں بالکل پیک ہو جائے، اب کچھ نکلتا نہیں ہے تو ہوا بھی تو نہیں جاتی اندر، تو وہ ہاں تو بیچارہ وہ سوجن اور کیا کیا آ جاتی ہوگی، تو چمڑی جو ہے اس میں چمڑی کی بیماریاں اور ظاہر ہوتی ہوں گی، جراثیم چپکے رہتے ہوں گے. جب یہ پتہ ہوگا گھر والوں کو کہ پہلے جو ڈائپرس تھے یہ کبھی دعوت میں جانا ہے یا کہیں سے نکلنا ہے کہ 2-4-6 گھنٹے تک گھر واپس نہیں آنا، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ پھر یہ کوئی ایسے مطلب نجاست کر دے گا تو راستے میں یا کہیں جائیں گے تو پریشانی ہو جائے گی، تو اس وقت پہلے ڈائپرس باندھے جاتے تھے، لیکن اب صبح اٹھنے سے لے کر اگلی صبح تک، یعنی رات بھی ڈائپرس پہنا کے سلا دو تاکہ یہ ہمارے لیے بستر وغیرہ کا بھی مسئلہ نہیں ہو. تو اب اس میں یہ ممکن ہے کہ شاید اپنی زیادہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اس ننھی جان کو زیادہ تکلیف میں مبتلا کرنے والے کام بھی ہوئے، تو اب ایک سے ایک ڈائپرس آ گئے ہوں گے جو ہوں گے، لیکن پھر بھی بیان ہو گیا، جو کافی بیان ہو گیا اس پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد امان اتاری ہے. میرا یہ عرض تھی کہ چھوٹے مدنی ممی پاپا کو پریشان کرتے ہیں تو ان کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ چھوٹے مدنی منیا مما پاپا کو ستاتے ہیں تو ان کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ان کی تو جیل باب المدینہ تو لانڈی میں ہے، بچوں کی جیل، اور ایسا کوئی پتہ نہیں قانون ہے کہ نہیں ہے کہ بالکل چھوٹے چھوٹے مدنی منع ماما پاپا کو ستاتے ہوں تو ان کو بھی وہاں بند کر دیا جائے، تو ایسا کوئی قانون سنا نہیں ہے. تو چلو کوئی بات نہیں، آپ نہیں ستایا کریں ماما پاپا کو، اچھی بات نہیں ہے نا. امی آپ کو کھانا کھلاتی ہے، سلاتی ہے، دھلاتی ہے، بیمار ہوتے ہیں تو دوا پلاتی ہے، پیار کرتی ہے، ابو خرچی دیتے ہیں، گھومنے لے جاتے ہیں، ہے نا، کھلونے لا کے دیتے ہیں، تو اب ان کو تو یہ تو ویسے بھی بے مروف ہوتی ہے نا کہ جو احسان کرے تو اس کو تھینک یو بولتے ہیں، اور جو احسان کرے اس کو ستاتے تو نہیں ہے نا، شکریہ ادا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نصر اقبال اتاری مدینہ المنورہ سے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوں. امیر اہل سنت اور تمام عاشقان رسول کو نئے سال کی آمد مبارک ہو. خیر مبارک. ماشاء اللہ آپ کو بھی مبارک ہو. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ چشمے کا نمبر یہ اس کس طرح کم کیا جائے، اس کا کوئی طریقہ بھی ارشاد فرما دیجئے، اور بینائی کی حفاظت کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں، اور میرے لیے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی میری بینائی محفوظ رکھے اور میرے چشموں کا نمبر بھی کم ہو جائے. گھریلو علاج صفحہ نمبر 34 میں اس طرح کا لکھا ہے کہ گاجر کے موسم میں روزانہ ایک گاجر کھا لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل حافظہ قوی اور بینائی تیز ہوگی. حتیٰ کہ چشمہ ہے تو انشاءاللہ عز و جل نمبر کم ہونا شروع ہو جائیں گے. گاجر دھو لیجئے اور چھیلے بغیر کھا لیجئے کہ چھیلنے سے اوپری تہہ کے عین نیچے موجود وٹامن سی ضائع ہو سکتا ہے. تمام سبزیاں اور پھل اور جن کے چھلکے کھائے جا سکتے ہوں وہ چھلکوں سمیت ہی کھانے زیادہ مفید ہیں. مثلا کدو شریف، آلو، ٹماٹر، کھیرا، توری، ٹنڈے، پیٹھا، شکرقندی، سیب، چیکو، آڑو وغیرہ کے چھلکے اور انار و موسمبی کے اندرونی جھلیاں وغیرہ کھا لیجئے. نظر کی تقویت کے تعلق سے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا قول گھریلو علاج صفحہ 30 پر ہے، جو کہ احیاء العلوم جلد 2 صفحہ 27 سے لیا گیا ہے. اس میں حوالہ ہے. تو حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی فرماتے ہیں 4 چیزیں آنکھوں کی بینائی کی تقویت یعنی طاقت کا باعث ہے. یعنی اس سے روشنی جو ہے یہ بڑھتی آنکھوں کی. نمبر 1 قبلہ رخ بیٹھنا، اور یہ سنت بھی ہے کہ اکثر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھا کرتے. لیکن بعض اوقات قبلے کی طرف رخ نہ کرنا سنت بھی ہے، جیسے کہ خطبے میں خطیب کے لیے سنت یہ کہ اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو. اسی طرح جب سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہو تو سکھانے والے کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو اور سیکھنے والوں کا رخ چہرہ جو ہے یہ قبلے کی طرف. تو آنکھوں کی بینائی بڑھانے کا، نظر تیز کرنے کا ایک عمل ہے قبلہ رخ بیٹھنا. نمبر 2 سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگانا. نمبر 3 سبزے کی طرف نظر کرنا، گرینش کو دیکھنا. اور نمبر 4 لباس پاک صاف رکھنا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں. میرا بابا جان سے یہ سوال ہے کہ جو ہم گھر میں ہمارا جو کاروبار سیب کا کاروبار ہے، کہ سیب کھانے کی بھی کچھ فوائد ہیں؟ سیب سبحان اللہ، سیب اللہ کی نعمت ہے، بہت پیارا پھل ہے.
اور کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ یعنی کہ فوائد سیب کے ہیں. اب یہ مختلف طرح سے معلومات ہوتی ہے نیٹ کے, تو سب سے زیادہ اس کو توانائی بخش یعنی کہ اس میں غذائیت انرجی زیادہ ہے. اللہ بہتر جانے. سیب کے بارے میں کہا جاتا ہے ناشتے میں ایک سیب کھائیے, کبھی ڈاکٹر کے پاس مت جائیے. ایک انگلش کا مقولہ بھی ہے, وہ روزانہ ایک سیب جو روز ایک سیب کھاتا ہے اس کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پیش آتی. انگلش یاد نہیں ہے مجھے, کسی کو یاد ہو تو. مائک آن مائک اسپیک. One apple a day, keep doctor away. Keep the doctor away. One person on mic speak. One apple a day, keep the doctor away. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, فوائد جو مختلف ویب سائٹس سے جو لیے ہوئے عرض کرتا ہوں. نمبر 1, سیب دل و دماغ کو فرحت پہنچاتا ہے. فرحت, تازگی, لطف. نمبر 2, دل کو طاقت دیتا اور گھبراہٹ دور کرتا ہے. نمبر 3, سیب کو انگلش میں ایپل بولتے ہیں, عربی میں تفاح اور گجراتی میں سفرجن. سیب یعنی ایپل خون پیدا کرتا اور چہرے کا رنگ نکھارتا ہے. نمبر 4, سیب جگر یعنی لیور کلیجی کی اصلاح کرتا, معدے کو طاقت دیتا ہے. معدہ اسٹمچ تو پیٹ کو بولتے ہیں نا, اسٹمچ. معدہ اوجڑی اسٹمک. 5, نہار منہ یعنی خالی پیٹ سیب دودھ کے ساتھ استعمال کرنا صحت بخش ہے. 6, سیب کا جوس پیٹ اور آنتوں کے جراثیم مارتا ہے. نمبر 7, سیب دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے. نمبر 8, پیچش, ٹائیفائڈ, تپے دق اور کھانسی میں مفید ہے. 9, سیب کا مربع دل و دماغ کو مضبوط کرتا ہے. نمبر 10, سیب نظر اور حافظہ یعنی یادداشت تیز کرتا ہے. 11, سیب پتھری کی روک تھام میں اہم کردار ادا کرتا ہے. 12, کچا سیب گرم کر کے ورم یعنی سوزش یعنی سوجن پر لگانا مفید یعنی فائدہ مند ہے. 13, سیب کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکتا اور اگر بڑھا ہوا ہے تو اس کو کم کرتا ہے. نمبر 14, ایک تحقیق کے مطابق سیب ہر طرح کے کینسر کو روکتا ہے. 15, سیب کا سرکہ ہچکیوں کی روک تھام, گلے کی تکلیف میں راحت, نزلہ زکام سے آرام دیتا اور وزن میں کمی کرتا ہے. اور سیب کا سرکہ تو یہ سرکہ ہو سیب کا, اور یہ ذرا اصلی سرکہ ہے فراہمی اس کی مشکل ہے. اب تو سیب کو بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ طرح طرح کے رنگ لگاتے ہیں, محسوس ہوتا ہے. اب واقعی پتہ چل جائے کہ یہ جیسے بالکل پورے سرخ سیب بھی دیکھے جاتے ہیں, اس میں تو پورا شبہ ہے اس کو یہ کلر کرتے ہوں. تو اب واقعی اگر کوئی کلر کیا ہوا سیب ہے نا, پھر تو اس کا چھلکا اتار کر ہی کھایا جائے. ظاہر ہے کہ کلر زیادہ نقصان کرے گا, اور کلر کوئی تھوڑی فوڈ کلر لگائیں گے, کپڑے رنگنے کا کلر ہوتا ہوگا, پتہ نہیں فوڈ کلر تو پکڑے بھی, فوڈ کلر رنگ پکڑتا نہیں ہوگا, وہ کھانے کا ہوتا ہے. تو اچھا سیب ہو
इसमें मुसद्दी सेब अच्छा माना जाता है, वो मीठा होता है, लेकिन मुसद्दी एक तो मिलता कम है और खालिस की पहचान सबको होती नहीं है, तो इसलिए वो इसमें मिक्स चलता है। मुसद्दी में दूसरे सेब भी मिक्स होते हैं। मुसद्दी की पहचान ये कि ये इसको दबाएंगे तो नरम होगा, हो सकता है ये बेचने वाला आपको दबाने ना दे, तो दबाएंगे तो ये नरम होता है। और इसकी अगर आपकी ज़ाती है तो हाँ, यानी कंफर्म करना है कि मुसद्दी है नहीं है, तो आप जब खरीद चुके हैं अपना है ज़ाती, अब इसको यूँ 2 हथेलियों में रख के यूँ ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ा दबाएंगे ना तो ये पिचक जाएगा, टूट फूट जाएगा, तो ये अच्छा होता है, मीठा होता है। लेकिन बहुत सारे सेब आते हैं, पता नहीं 20 किस्म के आते हैं, सबके अलग अलग हो सकता है, फ़वाइद में थोड़ा बहुत फ़र्क होता हो। जूस मुसद्दी सेब में नहीं निकलता, कम होता है। जूस जो निकलता है वो आमतौर पर खट्टे सेब में निकलता है, ज़्यादातर यही आते हैं खट्टे सेब, और उनमें अब ये चीनी या सेक्रीन वगैरह देकर ये डिब्बों में पैक करके ये मीठा मीठा लोग पी रहे होते हैं, तो उसका मीठा वो मीठा नहीं होता, लेकिन उसका खट्टा होना ऐब नहीं है, ये भी खूबी अल्लाह ने रखी है, लोग खाते हैं, मज़ा आता है। इमली भी तो खट्टी होती है, नींबू भी खट्टा होता है। हाँ, खट्टी चीज़ें, ओनली खट्टा सेब नहीं, खट्टी चीज़ें चूँकि बलगम पैदा करती हैं, और बलगम हाफिज़ा कमज़ोर करता है, तो जिन चीज़ों से बलगम बढ़ेगा, जिसको बलगम ज़्यादा होगा तो उसका हाफिज़ा कमज़ोर होगा। तो जो खट्टा सेब हाफिज़ा कमज़ोर करता है। वैसे खट्टे सेब का तो लिखा है बाकायदा कि हाफिज़ा कमज़ोर करता है, शामी के हवाले से, रद्दुल मुअत्तार। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल नबी सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये चंद सवालात हैं, ये कहते हैं कि मदनी मुन्ना हसनैन रज़ा अत्तारी बाबुल मदीना कराची से अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरी उम्र 10 साल है। लोगों में मशहूर है कि मोर ने शैतान का साथ दिया था और म्यूज़िक की सुर पर नाचा था, क्या ये बात सच है? जवाब इनायत फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाह। आज पहली बार सुन रहा हूँ मैं तो, खुदा बेहतर जाने। न तस्दीक न तकज़ीब, दलील ही कुछ नहीं है, पता ही नहीं है, अल्लाह बेहतर जाने। ये मोटरसाइकिल पर जो वन व्हीलिंग करते हैं, एक पहिए पर जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, कहते हैं करने वालों को समझाया जाए तो जवाब ये मिलता है कि मौत तो एक बार आनी है, इससे क्या डरना। ऐसों को कैसे समझाया जाए? हाँ, हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम की हिकायत फ़ज़ाइल दुआ, ये मकतबतुल मदीना की किताब है, आला हज़रत के वालिद साहब की किताब है, हज़रत मौलाना नकी अली ख़ान अलैह रहमतुल मन्नान की किताब है, जिस पर सरकार आला हज़रत ने हाशिया लिखा है। उसमें एक बड़ी प्यारी हिकायत देखिए कि हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम को किसी ने कहा कि आप पहाड़ से कूद जाएं, अल्लाह आपको बचा लेगा, अल्लाह बचाने वाला है। तो बेशक अल्लाह बचाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि मैं अपने रब को आजमाता नहीं। तो ये बेचारे बेवकूफ़ी करते हैं, जो ऐसे जवाब देते हैं, और जब पटखनी खाते हैं ना तो फिर नानी को याद करते होंगे कि वो सही कहता था कि वन व्हीलिंग मत करो। तो ज़रूरी थोड़ी कि मर ही जाएगा, ज़ख्मी भी तो होता है, हाथ टूटता है, पैर टूटता है, वो क्या क्या टूटता है। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए। तो यूँ तो फिर अल्लाह ताला बेशक मौत देता है, हिफाजत कौन करता है भाई? अल्लाह करता है ना हिफाजत, यकीनी तौर पर अल्लाह हिफाजत करता है। तो अपनी दुकान को ताला क्यों लगाते हो भाई? घर के दरवाजे काहे को बंद करते हो? अल्लाह हिफाजत करता है। दरवाजे खुले रखो, दुकान भी खुली रखो, ये जगह जगह चौकीदार क्यों खड़े किए हुए हैं? तो फिर छत क्यों रखी है? धूप से बचने के लिए, पानी से बचने के लिए छत रखी है
کہ بارش کا پانی نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر چھت کے دھوپ سے بچا لے، بغیر چھت کے بارش کے پانی سے بچا لے. تو ہٹاؤ چھت، تو مکان ہی ہٹا دو نا، بغیر مکان کے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا کتے بلوں کے حملوں سے. تو یہ بالکل بچوں جیسی باتیں، نادانوں جیسی باتیں، خالی ون ویلنگ کے لیے، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہاتھ پیر ٹوٹ جائے اور بغیر کٹے ناک کٹ جائے اور شرمندگی ہو، اپنے کہے پر پچھتاوا ہو. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لینا چاہیے اور اپنے آپ کو خطرے پر پیش نہیں کرنا چاہیے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش مت کرو. تو ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، ہے نا. اب آپ بھائی اوپر چڑھ جاؤ چھت پر مارو چھلانگ، اللہ بچانے والا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش مت کرو، کہ جو چھلانگ لگائے گا اور اس کی ٹوٹ پھوٹ ہوگی یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. تو اس لیے وہ سمجھداری کا کام، سمجھداری سے کام لیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسلامی بہن نے غالباً یہ سوال کیا ہوگا کہ باپا جان اسلامی بھائی تو عاشورے کے مقدس ایام میں مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں گے اور خوب کربلا والوں کی یاد منائیں گے، اسلامی بہنیں یہ مقدس ایام کیسے گزاریں گی؟ ان کو چاہیے کہ یہ اپنے محارم کو مدنی قافلوں کے لیے ترغیب دیں. خود کیا کریں؟ خود کیا کریں؟ روزے رکھیں، روزے رکھیں، تلاوت کریں، درود و سلام کی کثرت کریں، ذکر و اذکار کریں. باہر گھومنے نہ نکلیں، ان دنوں خاص کر کے زیادہ خطرہ ہوتا ہے نکلنے میں. اور جو میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی بھی ایسا عقل مند نہیں ہوگا جو نہیں سمجھ سکے گا اور نکلنے کا نہیں باہر. عیسائی بھائیوں کو بھی ہم نے جو یہ ترغیب دی ہے نا مدنی قافلوں کو، اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ ان دنوں گناہوں بھرا ماحول بہت بن جاتا ہے روڈوں پر، سڑکوں پر، گلیوں میں. تو یہ 3 دن پورا امن جگہ پر ادھر ادھر علاقوں میں جا کر اللہ کے گھروں میں، مسجدوں میں بیٹھ جائیں اور علم دین حاصل کریں اور عبادت کریں. اور یہ عاشورے کا دن ناچنے کودنے اور ڈھول بجانے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے. تو اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہماری پاک رضوی کابینہ کورنگی لانڈھی کے ذمہ داران اسلام بھائی کے ساتھ آئے ہیں، اور اسی طرح ہمارے بھینس کالونی، قائد آباد، گلشن حدید کے بھی اسلام بھائی آئے ہیں. اور ان کا بھی کچھ جذبہ ہے کہ یہ جو 8، 9، 10 محرم الحرام کو جو مدنی قافلے سفر کریں گے تو یہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاک رضوی کابینہ سے کتنے اسلام بھائی سفر کرائیں گے آپ؟ ماشاءاللہ. واہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان پچھلی سال عاشورہ کے اندر الحمدللہ عز و جل پاک رضوی کابینہ کورنگی لانڈی سے تقریباً 6044 اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا تھا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل اس سال ہماری نیت ہے انشاءاللہ کہ پوری کابینہ سے انشاءاللہ 12000 اسلامی بھائی انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرائیں گے. واہ کیا بات ہے، یعنی ڈبل کر دیں گے اس بار انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ. تقریباً 88 سے 90 بسیں ہماری بک ہو چکی ہیں بابا. اچھا جی. اور انشاءاللہ تیاری انشاءاللہ ہماری جاری ہے، اور انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ 12000 کے قریب اسلامی میں انشاءاللہ ہمارے مدنی قافلوں میں اسلامی پہ سفر کریں گے انشاءاللہ. تقریباً 713 سمتیں ہم نے الحمدللہ مدنی مرکز سے لے لی الحمدللہ. 713 سمتیں لے لی ہم نے الحمدللہ. سمتیں. جی مدنی قافلوں میں جہاں سفر کریں گے روٹ لے لیے. جی بابا. اچھا ماشاءاللہ.
हमारे निगरान काबीना भी साथ हैं और ये पूरा अज़म है कि इंशाअल्लाह क्या बात है मदीना। 12,000 इस्लाम भाई ये इंशाअल्लाह इस बार जो है वो सफर क्या कराएंगे बात है मदीने की, सुभान अल्लाह। 12,000 से ज़्यादा नहीं करने हैं आपने को, 12,000 ही करने हैं। अभी आपके कहे कि अल्लाह लाज रख ले, माशाअल्लाह। नहीं, अच्छा जज्बा, अल्लाह करे कि ये अपने हदफ में कामयाब हो जाए। जवाब दीजिए। देखो जवाब है थोड़ा मुश्किल है, सोच समझ कर देना। वो कौन से सहाबी हैं जो जाहिरी शक्ल सूरत के एतबार से हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुशाबा थे, यानी मिलते जुलते थे? है कोई मदनी शख्सियत में जवाब देने वाला? मदनी शख्सियत से मुराद यहाँ पर कौन है? ये मेरे पीछे जो पीछे वाले तशरीफ फरमाए। चलिए पीछे तो सन्नाटा है। देखो देखकर, ढूंढकर, पूछकर जवाब नहीं देना होता, अपने ज़हन से। किसी ने बता दिया तो आप जवाब ना दें, वो खुद वाले माइक पर तशरीफ ले आए। एक है माशाअल्लाह देने वाले जवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अकरम अत्तारी, मरकज़ी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना दर्जा सादिसा। हज़रत आपकी जो मुराद हैं वो हज़रत खालिद बिन वलीद हैं। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। मैं इनको जो भी तोहफे हो आपके पास सारे तोहफे दे देना यार, बहुत मुश्किल सवाल था। सारे तोहफे दे दें? सारे तोहफे एक 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 एक। चलें जी, क्या नवाजा है। तस्बीह मदीना, माशाअल्लाह, मुकद्दस पानी, जो कि इनको जुल्फे रखने का भी तोहफा दिया। आप क्या तो इंशाअल्लाह जुल्फें रखेंगे और मदनी काफिले में हर माह 3 दिन इंशाअल्लाह। वाह, मुकद्दस बिन पानी मांगे मिले ये तो। और इस मुकद्दस पानी का जो मजमुआ है, तो बड़ी धूमधाम है इस मुकद्दस पानी की। आब ज़मज़म इसमें शामिल है, गुस्ल खाने काबा, बारिश मक्का मुकरमा, गुस्ल गुंबद खजरा, बारिश मदीना, बीर उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, बीर रुआ, चश्मे अय्यूब अलैहिस्सलाम, गुस्ल मदार मुबारक गुस्पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, और अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का दम किया हुआ पानी तोहफे में दिया जा रहा है। ये दोनों किताबें प्यारी प्यारी मकतबतुल मदीना से जारी करदा फैज़ान फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम, ये तोहफे में दी जा रही है। बहुत ही प्यारी किताब आईने क़यामत, ये भी तोहफे में दी जा रही है। माशाअल्लाह ज़वजल, कब्र में ले जाने वाले तोहफे, खाने काबा के ख़िलाफ़ के जो है मुतबरक धागे, और अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया कहने के मुताबिक सूट पीस, इमाम शरीफ, सरबन शरीफ, और ये तमाम तोहफे इनको दिए जा रहे हैं। माशाअल्लाह, बहुत बहुत। ये फैज़ान फारूक आज़म शायद इन्होंने पढ़ी होगी, क्योंकि फैज़ान फारूक आज़म जिल्द अव्वल सफ़ा 61 पर है कि हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ाहिरी शक्लो सूरत के एतबार से हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुशाबा थे, यानी मिलते जुलते थे। अच्छा, और एक सवाल, जवाब दीजिए। ये हमारी शख्सियात भी चाहें तो दे सकती हैं। बरोज़ क़ियामत उम्मत मुहम्मदिया में अला साहिबी हस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले किस हस्ती को उनका नामा अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा, राइट हैंड में? मखलूक में सबसे अफजल तरीन हस्ती मेरे नबी मीठे मुस्तफ़ा की है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो बरोज़ क़यामत उम्मत मुहम्मदिया में सबसे पहले किस हस्ती को उनका नाम अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़हीरुद्दीन अत्तारी, मरकज़ी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना। बाबा जान, सबसे पहले बरोज़ क़यामत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सीधे हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा। मदनी तरबियत गवालो कबूल कर लो।
جی باپو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو بھی قبول کر لو مدنی تربیت گاہ پہ. یہ یوں سوچا ہوگا نا کہ سب سے افضل امت میں انبیاء کے بعد تو اعمال نامہ بھی ان کو پہلے ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے بروز قیامت سے سیدھے ہاتھ میں نام ہمارا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جائے. جواب درست ہے. اب اٹکل سے بھی دیا ہو تو لگ گیا ہے تیر اندھیرے میں. فیضان فاروق اعظم میں لکھا ہوا ہے. جی ہاں فیضان فاروق اعظم میں صفحہ نمبر 749 749 پر لکھا ہوا ہے. ماشاء اللہ جو مطالعہ کیا لگتا ہے. واہ. فاروق اعظم فیضان فاروق اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. مدینہ مذاکرہ فیضان مدینہ مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ. واہ باپو واہ کیا شان ہے آپ کی بھی. آقا کے پیارے حسین صدیق کے پیارے حسین فاروق. محمد اعظم چشتی راولپنڈی سے بول رہا ہوں. امام کے مصلی اور پہلی صف کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم؟ امام صف سے اتنا آگے کھڑا ہو کہ مقتدی جو مقتدی اس کے پیچھے ہے اس کا سجدہ بطور مسنون سنت کے مطابق بآسانی ہو جائے، بلا ضرورت اس سے کم فاصلہ رکھنا جس کے سبب مقتدی ہو یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو سجدے میں تنگی ہو، منع ہے. یوں ہی فاصلہ کثیر یعنی بہت زیادہ فاصلہ چھوڑ دینا یعنی ابس یعنی بے ضرورت چھوڑ دینا خلاف سنت مکروہ ہے. فتح رضویہ جلد 6 صفحہ نمبر 547 پر یہ مسئلہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا جواب دیجئے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کون بتائے گا؟ جواب جی چلو مدنی شخصیت سے لے لیتے ہیں. اچھا ان سے لے چکے ہیں چلو میری برادری سے لے لو. آج ان کی باری ابھی تک آئی نہیں یار. برادری سے مراد کون ہیں؟ ذرا کچھ یہاں پر کچھ نئے اسلام 50 سال سے اوپر عمر والے جی 50 20 میں شامل. آقا کے پیارے حسین صدیق کے پیارے حسین فاروق کے پیارے حسین. کچھ چھوٹے مدنی منع بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ آسان سوال اگر کچھ مدنی مذاکرے میں ہوتے ہیں اپنے والد سرپرست کے ساتھ آتے ہیں. آپ کی برادری کوئی چھوٹی چھوٹی برادری ان پر بھی کرم ہو جائے. فاطمہ کا چاند ہے حسین فاطمہ کا چاند ہے حسین مرتضیٰ کی شان ہے حسین. سوال فاطمہ کا چاند ہے یہاں سے نہیں 50 سے اوپر والے 50 سال سے اوپر والے. بپو سوال ریپیٹ کریں گے آپ؟ جی سوال دہرا دیں. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا ہے؟ جواب دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو بکر عطاری کلری آگرہ تھا پاک سبز والی کابینہ سے. امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کنیت ابو محمد ہے. جواب درست ہے.
غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلو بھائی، مدنی منوں کا باپو نے سفارش کی ہے۔ مدنی منو بتاؤ، حج مدینے میں ہوتا ہے یا مکے میں ہوتا ہے؟ حج کہاں ہوتا ہے؟ مکے میں ہوتا ہے، مدینے میں ہوتا ہے، جدے میں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا، حج مینا میں بھی ہوتا ہے، مزدلفہ میں بھی ہوتا ہے اور مکے میں بھی ہوتا ہے۔ اور جہاں واقعی ہوتا ہے وہ نام رہے گی آپ سے۔ مکہ۔ حج کہاں ہوتا ہے؟ مکے میں ہوتا ہے، مدینے میں ہوتا ہے، مینا میں ہوتا ہے، عرفات میں ہوتا ہے، مزدلفہ میں ہوتا ہے، جدہ شریف میں ہوتا ہے، مدینے میں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ کنفیوز ہو گئے؟ بیٹا دوبارہ نام لیں۔ مناسک۔ حج مکے میں ہوتا ہے، اور مینا میں ہوتا ہے، مزدلفہ میں ہوتا ہے اور عرفات میں ہوتا ہے۔ غور کر لیں، عرفات میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جی اب شیور ہے عرفات میں ہوتا ہے حج؟ جی ہوتا ہے نا؟ ماشاءاللہ، جواب درست ہے۔ غیبت کے خلاف اعلان جنگ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے۔ تسبیح مدینہ۔ حج جو ہے یہ میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم ہے۔ رکن اعظم اگر فوت ہو گیا تو حج ہوتا ہی نہیں۔ تو دوسرا رکن جو ہے وہ حج کا مکے میں ادا ہوتا ہے، طواف زیارت جو مکے میں، کعبہ شریف مکہ شریف میں، پھر مینا مزدلفہ یہاں بھی حج کے مناسک ادا ہوتے ہیں۔ تو اصل جو حج ہے نا یہ عرفات میں ادا ہوتا ہے کہ رکن اعظم ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ میرا نام محمد مدثر اطاری ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، اس کا مطلب ارشاد فرما دیجئے۔ اے رضا آہ کہ یوں سہل کٹی جرم کے سال، دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو۔ اس کا معنی ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ عبادت گزار تھے، نیکوکار تھے، عاشق رسول بھی تھے اور خائف خدا بھی تھے۔ انہوں نے انکساری کے طور پر اپنے آپ سے کہا کہ اے رضا آہ مانے افسوس، تم پر افسوس، یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے تم پر افسوس کہ تمہارے اتنے سال یعنی زندگی تمہاری وہ گناہوں میں تم نے گزار دی، آسانی سے بس یوں بالکل یعنی ایزی لے گئے زندگی کو گناہوں کے ساتھ۔ اب دو گھڑی یعنی تھوڑی بہت عبادت بھی تو کر لو۔ یہ نصیحت درس ہمیں، ہم یعنی گناہوں میں دلیر ہو کر وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کہاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ قبر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یوں مطلب ہمیں غور کرنا ہے کہ یعنی یہ کوئی نئے سال سے اس کا تعلق نہیں ہے، ایک سال کی بھی بات نہیں ہے، یعنی اپنی گزشتہ جو زندگی ہے جو گزر گئی اس کے بارے میں افسوس کا اظہار ہے کہ گناہوں میں یہ زندگی بسر ہو گئی۔ اب نہ جانے کتنا وقت تمہارے پاس رہ گیا ہے زندگی کا، تو اب کچھ اللہ کی عبادت کی طرف بھی رخ کرو، اللہ کی عبادت کر لو تاکہ تم قیامت میں سرخ روئی حاصل کر سکو، اللہ کی جناب میں تم نیکیاں لے کر حاضر ہو سکو، دربار مصطفیٰ میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاضر ہو کر آقا کو چہرہ دکھانے کے قابل ہو سکو۔ تو یہ نیکی کی دعوت پر مشتمل مقطع ہے، جس آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص جیسے رضا
یہ اعلیٰ حضرت کا تخلص ہے. تو جو تخلص استعمال کیا جائے اس کو مقطع کہتے ہیں. تو یہ نیکی کی دعوت پر مشتمل ہے. اللہ کرے کہ ہم نے جو یہ زندگی کے سال سہل گزار دیے گناہوں میں، کاش اس پر ندامت ہمیں نصیب ہو جائے اور اب بقیہ زندگی جو ہے وہ عبادت میں گزارنے کی سعادت مل جائے. آمین. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام یاسر ہے، میں ایبٹ کا رہنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں کس طرح پیدا کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی بے نیازی کی طرف توجہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. وہ اگر کسی کو پکڑ لے تو پھر اس سے چھڑانے والا کون؟ اور عذاب تو کبھی بھی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. مثال کے طور پر گناہ کرنے والا اتنا ہی سوچے، یہ ڈر اپنے اندر ڈالے کہ میں نے یہ گناہ کیا. جیسے فلم دیکھی تو یہ بدنگاہی اس میں نے کی فلم دیکھی. اگر اس فلم میں مجھے نہ آگ میں ڈالا جائے نہ دوزخ میں پھینکا جائے، صرف مجھے میری آنکھ میں یہ زور سے یہ قلم مار دے کوئی، فلم دیکھی اس کی وجہ سے، اتنا بھی سوچے نا آدمی ڈر جائے کہ یہ قلم بھی مارے تو برداشت یقیناً نہیں ہو سکے گی. جبکہ بدنگاہی کرنے والے کے لیے تو یہ عذاب بیان ہوا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں آگ، اس کی آنکھیں آگ سے بھر دے گا، جو آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا. اسی طرح سمجھو کہ اگر جھوٹ بولا تو یہ نوکدار قلم جو ہے وہ ناک میں بھونک دی جائے گی، ناک میں کسی تکلیف، کان میں مار دی جائے گی، زبان میں گھسڑ دی جائے گی سوراخ. یہ اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اگر ہم سوچیں نا تو اس سے یہ میرا تجربہ ہے کہ گناہ سے ڈر لگتا ہے گناہ کرتے ہوئے. اگر یہ کچھ ہو گیا، ناک کتنا نازک ہے، انگلی زور سے مارو پتہ چل جائے گا کہ اس میں اگر کوئی تنکا بھی کوئی جھوٹ بولا، گالی نکالی، غیبت کی، کسی کو ناحق ایذا دی، اس کے عوض اگر خالی ناک میں وہ تنکا ہی زور سے کوئی مار دے یا چاقو مار دے ناک میں، تصور نہیں ہو سکتا کتنی تکلیف ہوگی. تو اللہ کا عذاب تو بہت ہی دردناک ہے. یہ تو دنیا بھی ایک چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. دنیا میں بھی ایسی ایک سے ایک سزائیں، مطلب وہ پرانی سزائیں جب وہ لکھی ہوتی ہیں کہ وہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ایسی سزائیں دیتے تھے. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی میں نے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنے کے لیے کہ میں کہیں پکڑا گیا تو میرا بنے گا کیا. اسی طرح قرآنی آیتیں اگر آتی ہوں تو ان پر غور کریں. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جو ذرہ برابر بھلائی لائے گا وہ دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی لائے گا وہ بھی اسے دیکھے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو میں نے ذرہ برابر، ذرہ میں نے بہت ہی معمولی، یعنی ہم تو مطلب کوئی کسی بات میں ہم کو پکڑے تو ہم بولتے ہیں نہیں میرا یہ مطلب تھا اور میرا یہ مقصد تھا، حالانکہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے. یہ تو معمولی بھی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. ہم کو ڈر ہی نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے. ہم ادھر تو لیپا تھوپی کر کے وہ باتوں کا چکر دے کر وہ بندے کو خاموش کر دیتے ہیں، لیکن رب تو ہم کو جانتا ہے. تو معمولی بھی اگر ذرہ برابر بھی برائی کی تو وہ بھی اللہ پر روشن، اور قیامت کے دن وہ سامنے آئے گی. پھر ایک وہ آیت مبارکہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن الگ الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں.
तो हज़रत सैयदना आदम सफ़ीजुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया जाएगा कि अपनी औलाद में से 9,000 में से 999 मुजरिमों को अलग कर दो। अब यहाँ बंदा सोचे कि मेरा क्या बनेगा, अपना किरदार सोचे कि क्या मैं ऐसा नेक बंदा हूँ कि 1000 में से मुझे नेक बंदों में शामिल कर लिया जाएगा और 999 मुजरिम अलग हो जाएंगे। अपना सोचे, अपने किरदार पर नज़र डाले, अपनी नमाज़ों का हाल देखे, अपनी गुफ्तार का, अपने किरदार का जायज़ा ले कि मैं जो कर रहा हूँ क्या मैं हूँ ऐसा कि मुझे नेक बंदों में अलग किया जाएगा, मुजरिमों में मुझे नहीं डाला जाएगा। तो इस तरह मतलब की बातें सोचे, अल्लाह ताला की बेनियाज़ी को सोचे, तो इंशाअल्लाह उसका खौफ बढ़ता चला जाएगा इंशाअल्लाह। फिर खौफ खुदा पर मालूमात हासिल करे। एक छोटी सी किताब है मकतबतुल मदीना की, खौफ खुदा, 158 पेजेस की किताब है खौफ खुदा। ये मकतबतुल मदीना से लेकर इसको पढ़िए, इंशाअल्लाह आपको खौफ खुदा मिलेगा, इससे जज्बा मिलेगा। इसका मुताला करेंगे फिर खौफ खुदा रखने वालों की ज़हन नसीब सोबत मिल जाए, सोबत ज़बरदस्त। अगर वाकई कोई खौफ खुदा रखने वाला मिल जाए ना हमें, तो उसकी बरकत से खौफ खुदा अपने दिल में पैदा हो जाए। लेकिन अब आजकल ऐसी सोबतें कमयाब हैं, वेरी शॉर्ट। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। तू डर अपना इनायत कर, तू डर अपना इनायत कर, रहे इस डर से आँखें तर। अल्लाह तू डर अपना इनायत कर, रहे इस डर से आँखें तर। मिटा खौफे जहाँ दिल से, मिटा दुनिया का गम मौला, मिटा खौफे जहाँ दिल से, मिटा दुनिया का गम मौला। गुनाह करते हुए गर मर गया तो क्या करूँगा मैं। अल्लाह गुनाह करते हुए गर मर गया तो क्या करूँगा मैं। बनेगा हाय मेरा क्या करम फरमा, करम मौला। बनेगा हाय मेरा क्या करम फरमा, करम मौला। तू बस रहेगा सदा राज़ी, नहीं है ताबे नाराज़ी। अल्लाह तू बस रहेगा सदा राज़ी, अल्लाह तू बस रहेगा सदा राज़ी, अल्लाह तू बस रहेगा सदा राज़ी। नहीं है ताबे नाराज़ी, तू नाखुश जिससे हो बर्बाद
بخشش نہ کرنا حشر میں پرسش نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہوئے سبب بخشش عطا کر باب فردوس سے پائے شاہ امم مولا عطا کر باب فردوس سے پائے شاہ امم مولا مٹا خوف جہاں دل سے مٹا دنیا کا غم مولا صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دھابے جی کی طرف ہماری ایک معلمہ یہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھانے کے لیے جا رہی ہوں گی یا لوٹ رہی ہوں گی پڑھا کر، تو اپنے بھائی کے ساتھ اسکوٹر پر تھیں، وہ ساتھ میں ان کا مدنی منا بھی تھا، تو حادثہ ہوا اور یہ بیچاری معلمہ ہماری بنت عبد الرحیم عطاری اپنے 16 ماہ کا ساتھ میں مدنی منا تھا، تو یہ مشاہرے کی چیکنگ کے سلسلے میں گھر کی طرف لوٹ رہی تھی، تو ایک بڑی گاڑی سے ان کا حادثہ ہوا اور مدنی منع سمیت بیچاری جو تھیں وہ فوت ہو گئیں. مدنی منع کا نام نہیں لکھا، ان کے ابو کا نام غلام مرتضی عطاری مدنی منع کا نام لکھا ہوا ہے میرے پاس. مدنی منع کا نام غلام مرتضی عطاری ہے، اور بچوں کے ابو کا نام شاید نادر. بھائی حافظ جاوید جی ولد عبد القیوم. حافظ جاوید اور اچھا بھائی حافظ جاوید بھی ہیں اور عبد القیوم بھی ہیں شاید دو. والد مرحومہ کے والد کا نام عبد الرحیم ہے. عبد الرحیم، ہاں. تو حافظ جاوید اور عبد القیوم، پھر عبد الرحیم جو ان کے والد ہیں وہ، پھر یہ کہ نادر عطاری جو مدنی منع کے ابو، یہ بیچارے ظاہر ہے کہ سب صدمے سے نڈال ہو گئے ہوں گے. تو میں ان کے میکے سے بھی، سسرال سے بھی، مدنی منع کے ننیال سے بھی، ددیال سے بھی، اور سب سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں. اللہ تعالی مرحومہ بنت عبد الرحیم کو غریق رحمت فرمائے. یا اللہ ان کی بے حساب مغفرت کر دے، بیچاری کے گناہوں کو معاف کر دے. الہ العالمین چھوٹے بڑے سب گناہ ان کے معاف ہو جائیں.
इनकी कब्र जन्नत का बाग बन जाए, ये बेहिसाब मगफिरत याफ्ता हों, बेहिसाब जन्नत में दाखिला पाएं और बीबी फातिमा का इनको जन्नतुल फिरदौस में पड़ोस नसीब हो जाए। और सारे सोगवारों को सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जजील नसीब हो। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बल मुस्तफ़ा, आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों और जो मुझे अपनी नेकियां इसाल करें, इन सब पर अपने करम के शाह निशान सवाब इनायत फरमा और ये सारा सवाब जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमा। बवसीला रहमतुल लिल आलमीन मजीद इनको पहुँचा। जुमला अंबिया मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम साहबा व ताबीईन व तबई ताबीईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, तमाम बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात व मोमिनीन, कुल मुस्लिमात व मुस्लिमीन, खुसूसन वालिदैन मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन, शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैत अत्वार, इमाम आज़म गौसे आज़म गरीब नवाज, आला हज़रत सदर शरीयत क़ुत्ब मदीना सदरुल फाज़िल मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मुश्ताक हाजी जमजम रज़ा, खुसूसन बिलखुसूस सैयदना अमीरुल मोमिनीन इमामुल आदिलीन मुतम्मिमुल अर्बईन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खुसूसन बिनते अब्दुर रहीम अत्तारिया, बिलखुसूस जो आशिकान साहबा व अहले बैत आशूरे के 3 दिन मदनी काफ़िले में सफ़र करेंगे, जिन्होंने नियत की है। नीज़ जो मुसलसल 11वीं शब तक मदनी मुज़ाकरा कम अज़ कम रोज़ाना 1 घंटा 10 मिनट देखने की नियत रखते हैं, इन सब को इसका सवाब पहुँचे। या अल्लाह, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वासिता, फारूक आज़म का सदका, करबला वालों का वसीला हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे। रब्बे करीम, गुनाहों से बचने का ज़हन अता कर दे। या अल्लाह, अपना खौफ और डर अता कर दे। इलाही, हमारे दिल में अपना खौफ दाखिल फरमा दे। ये बेबाकियाँ ख़त्म हो जाएं, गुनाहों पर दिलेरियाँ ख़त्म हो जाएं, नाफरमानियों के जज्बे हमारे दम तोड़ जाएं। बस हम सदा तेरे खौफ से डरते रहें, थर थराते रहें। या अल्लाह, तेरे अजाब से हमको डर लगता रहे। इलाही, कब्र के अंधेरे से खौफ ज़दा रहें, बुरे खात्मे का खौफ काश हमें बेचैन रखे। ऐ काश इलाही आलमीन, हमारा ईमान पर खात्मा हो, कब्र महबूब के जलवों से आबाद हो, नूर मुस्तफ़ा से हमारी कब्रें रोशन हों। इलाही आलमीन, क़यामत के होलदाकियों से अमन नसीब फरमा, दामन मुस्तफ़ा में जगह नसीब फरमा, शफाअत मुस्तफ़ा नसीब फरमा। इलाही आलमीन, नेकियों में दिल लग जाए, गुनाहों से दिल टूट जाए। या अल्लाह, फैशन से दिल टूट जाए, सुन्नतों से दिल लग जाए। ऐ अल्लाह, मस्जिदों से हमारा दिल लग जाए। गुनाह भरे जितने भी मामलात हैं, जितनी भी बैठकें गुनाह भरी, सब से हमारा दिल उचाट हो जाए। हम इन सब से बचे रहें और बस नेकियां करते रहें, तेरी रज़ा हासिल करते रहें, तेरे महबूब को खुश करते रहें। या अल्लाह, हमारे बीमार शिफा पाएँ, जो मरीज़ यहाँ मौजूद हैं वो भी ठीक हो जाएं, जो मरीज़ हमारे घरों में हैं, अस्पतालों में, उनको
کو بھی شفا ملے الہ العالمین. امت کے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر ہو الہ العالمین. گھریلو ناچاکیاں، بے روزگاریاں، قرض داریاں، تنگ دستیاں، مقدمے بازیاں، بے اولادیاں دور ہوں. مظلوم قیدی رہا ہوں. یا اللہ حاضرین کی، مدنی چینل کے ناظرین کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابھی تو حج اور عمرے کے نام بھی سننے ہیں، اور جس کا نام آئے گا وہ کیا کہیں گے؟ کس طرح کہیں گے؟ لبیک. دیکھیں آج کن کے نام امیر علیہ سنت کی زبان مبارک پر آتے ہیں انشاءاللہ. تشریف رکھیں بہارا امام حسین میرے سرور امام حسین میرے دل بر امام حسین. حج شریف
की कुरान अंदाजी में जो खुश नसीबों के जो नाम आए फाइनल की तरफ बढ़ने के लिए, कोयटा अली असगर अत्तारी बिन मोहम्मद अकरम अत्तारी, माशाअल्लाह। शेखुपुरा इमरान अली बिन मोहम्मद असलम, माशाअल्लाह। मियाँ वाली अबू रहीम अब्दुल रऊफ अत्तारी सुल्तान अहमद, समर सट्टा पंजाब रिजवान बिन सैयद अब्दुल्ला। आगे आ जाएं इस्लाम में जिनके नाम पुकारे गए, माशाअल्लाह। तरबियत गाह की तरफ आ जाएं। आज सारे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, मरहबा। अब उमरा शरीफ गुजरांवाला गुलाम फरीद अत्तारी बिन साबिर अत्तारी, गुलाम फरीद अत्तारी बिन मोहम्मद साबिर अत्तारी गुजरांवाला, गुलाम फरीद अत्तारी बिन मोहम्मद साबिर अत्तारी गुजरांवाला। बाबुल मदीना के नवीद अख्तर बिन मंजूर अहमद, नवीद अख्तर बिन मंजूर अहमद बाबुल मदीना। गुजरांवाला के मोहम्मद आबिद अत्तारी बिन मोहम्मद शफी, कोट अल हमीद जिला नसीराबाद बलूचिस्तान। रहमतुल्लाह मदनी मोहम्मद जान, लब्बैक बोलो ना जोर से। अच्छा, इसमें रहमतुल्लाह मदनी बिन जान मोहम्मद लिखा है, तो आला हज़रत ने इस नाम से मना फरमाया। मोहम्मद जान आला हज़रत ने फरमाया कि ये रख सकते हैं। तो आप अपने वालिद का नाम वालिद को भी समझा दें अगर हयात है तो। मोहम्मद जान। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अनुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर व मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। आज के लिए फाइनल की तरफ जो बढ़े हैं खुश नसीब, हज के लिए इमरान अली बिन असलम और उमरा शरीफ के लिए नवीद अख्तर बिन मंजूर अहमद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते शेमुल्ला अस्सलातो वस्सलाम जब फरिश्ते
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ النبی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشیم یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ. اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ. ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ. اے خدا اے خدا اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ. ان کے غم دور کر خوب مسرور کر. آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھے. ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے. ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے. کر دینے پہ فدا ان کو آباد رکھے. کر دینے پہ فدا ان کو آباد رکھے. سگیا تار کے سر پہ قائم رہے. سایہ تار کا ان کو آباد رکھے. آلیہ تار پر فضل کر رحم کر. آلیہ تار پر فضل کر رحم کر. دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے. دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے. ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھے. اے خدا اے خدا اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ. اے خدا میرے اتار کو شاد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ. اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ.